رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، اس دروازے سے قیامت کے دن روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کو زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھتے ہوئے اپنے کردار و گفتار میں جھوٹ نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے، اور ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے، اور ایک روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا، روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ پھر اس دروازے میں روزہ رکھنے والے داخل ہو جائیں گے، اور جب روزہ رکھنے والوں میں آخری داخل ہو جائے گا تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور اس میں روزے دار کے سوا کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ روزہ افطار کرانے کا اجر۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اجر میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس آدمی نے ایک دن اللہ کے راستے میں روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس کے منہ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی، سفر اور مرض کے چھوڑ دے گا، پھر مدت العمر اس کی تلافی کے لیے روزہ رکھے، تب بھی ایک روزے کی کمی پوری نہ ہوگی۔